السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اسلام کا نظریہ جہاد۔ اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی جان محترم ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں کم و بیش نفس انسانی کے احترام کی بات پائی جاتی ہے۔ اگر یہ اصول کار فرما نہ ہو تو دنیا میں باہم زندگی گزارنا مشکل ترین امر ہو جائے گا۔ دنیا کا ہر قانون و مذہب جنگ کے باب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر قانون اچھائی کا حکم کرتا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ سماج میں ضرور پائے جاتے ہیں جو دوسروں کے درپے آزار ہوتے ہیں، جو کمزوروں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اور وہ لوگ انسانیت دشمن اور سماج دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جنگ ناگزیر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے ہر قانون اور ہر مذہبی کتاب میں جنگوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر بھی اسی لیے جنگیں لڑی گئیں تاکہ اس طرح کے عناصر کا قلع قمع کیا جا سکے، اور اسلام میں جہاد بھی اسی لیے مشروع ہے۔ 4 باتیں موٹی موٹی اس میں ہیں کہ جہاد کس کو کہتے ہیں، جہاد کے اقسام کیا ہیں، جہاد کا مقصد کیا ہے، اور کیا جہاد کفر کو مٹانے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ تو جہاد کے لغوی اصطلاحی معنی، جہاد مشتق ہے جہدن سے، جس کے معنی ہے مشقت و کوشش کرنا۔ اسی لفظ جہادہ سے عربی میں کئی الفاظ آتے ہیں، اجتہاد، جہاد، مجاہدہ۔ مجاہدہ کے معنی ہے کسی کام میں ہونے والی مشقت کو برداشت کرنا، جہاد کے معنی ہے ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا، اور اجتہاد کہتے ہیں قرآن اور احادیث کے ذریعے سے پوری کوشش صرف کر کے مسائل مستنبط کرنا۔ ان تمام الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو 2 چیزیں کامن اور مشترک نظر آتی ہیں، ایک تو مشقت اٹھانا، دوسرے بھرپور کوشش کرنا۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ جہاد کی تعریف میں فرماتے ہیں، الجہاد محاربۃ الاعداء واستفراغ ما فی الوسع من قول او فعل۔ جہاد کے معنی دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور قول و عمل کی انتہائی کوشش صرف کرنا۔ تقریباً یہی تعریف علامہ مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ صاحب بدائع الصنائع علامہ کاسانی فرماتے ہیں، وفی عرف الشرع یستعمل فی بذل الوسع والطاقہ بالقتال فی سبیل اللہ عز وجل بالنفس والمال واللسان وغیر ذلك اب المبالغہ فی ذلك۔ ان تمام تعریفوں سے پتہ چلا کہ جہاد کے معنی صرف جنگ اور قتل و قتال ہی نہیں، بلکہ بہتر مقصد حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش صرف کرنا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے۔ اس میں وہ رکاوٹیں بھی شامل ہیں جو کفار و فجار کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ کفار سے جنگ و مقاتلہ اس کے اعلیٰ فرض ہے، اور وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں۔ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ 716۔ اب دوسرے نمبر پر جہاد کے اقسام۔ جہاد کی 5 قسمیں قرآن سے نکالی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، مال کے ذریعے جہاد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 88۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مال اور جانوں کے ذریعے جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وایدیکم والسنتکم۔ نسائی حدیث نمبر 3096۔ مشرکین سے جہاد کرو اپنے ہاتھ اور زبان سے۔ مال کے ذریعے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ دین حق کی اشاعت اور ظلم کی روک تھام کے لیے مال کا استعمال کی جائے، آلت حرب کے لیے مال کا استعمال۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے حصول میں مال کا استعمال بھی اسی قبیل سے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں بے قصور اور بے گناہ افراد پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے افراد نہیں ہوتے، یا وہ مالی وسائل کے حوالے سے پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، تو ان کی مدد بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ دوسری قسم جہاد باللسان، زبان کے ذریعے جہاد، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہد المشرکین بألسنتکم، مشرکین سے اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔
زبان سے جہاد کا مطلب جور و ستم کے خلاف آواز بلند کی جائے، اسلام اور مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہونے والے سوالات اور اعتراضات کا معقول و مدلل جواب دیا جائے۔ مشہور صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ والذی نفسی بیدہ لکأنما تنضحونہم بالنبل، یقیناً مومن اپنی تلوار و زبان سے جہاد کرتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم اشعار کہتے ہو تو گویا ان پر تم تیر برساتے ہو۔ تیسری قسم ہے جہاد بالنفس، یعنی احکام اسلام پر عمل پیدا ہونے میں جو مشقتیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا۔ ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے الحج جہاد کل ضعیف، کہ حج یہ ہر ضعیف کا جہاد ہے۔ چوتھی قسم جہاد بالقرآن، اور پانچویں قسم جہاد بالسیف ہے جو مشہور ہے، یعنی جنگ کے ذریعے جہاد کیا جائے۔ اب کچھ اعتراضات ہوتے ہیں جو بہت کامن ایک اعتراض ہے جس کی طرف ابھی اس سے پہلے مقالے میں اشارہ کیا گیا۔ نمبر 1 کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یعنی زبردستی اسلام کو پھیلایا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ مسلمانوں نے جنگیں کی اور ان جنگوں کے نتیجے میں جہاں جہاں گئے وہاں کے لوگوں کو زبردستی بزور شمشیر تلوار کے زور سے انہیں مسلمان بنا دیا۔ لیکن یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو زور و زبردستی سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری بات، عرب ممالک پر تقریباً 1400 سال سے، بیچ کا تھوڑا سا وقفہ چھوڑ دیں تو تقریباً 1400 سال سے مسلمان حکومت کرتے آئے ہیں۔ اگر تلوار کے زور سے مسلمان بناتے ہیں تو پورے عرب میں ایک بھی ایسا غیر مسلم نہیں پایا جانا چاہیے تھا جو نسلم بعد نسلم غیر مسلم ہی ہو، عیسائی ہو یا کوئی اور مذہب کو فالو کرتا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 90 لاکھ عیسائی ایسے وہاں موجود ہیں جو اپنے پرانے خاندانوں کے ساتھ نسلم بعد نسلم عیسائی مذہب پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلتا تو ان 90 لاکھ لوگوں کو کیوں چھوڑا جاتا، اور ان میں سے ایک بھی نہیں بچتا۔ انڈونیشیا پر کبھی کسی مسلم ملک نے حملہ نہیں کیا، لیکن آج وہاں دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 205 ملین 20 کروڑ 50 لاکھ ہے، جو انڈونیشیا کی آبادی کا تقریباً 88% ہے۔ اتنی بڑی آبادی کو کس نے تلوار کے زور سے مسلمان بنا دیا، جبکہ وہاں کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی۔ ملیشیا میں بھی کبھی کسی مسلمان فوج نے حملہ نہیں کیا، اس کے باوجود وہاں کی تقریباً 61% آبادی مسلمان ہے، اور ان کی آبادی 170 ملین سے زائد ہے، 17 کروڑ سے زائد ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سی تلوار تھی جس کی بنیاد پر اتنی بڑی آبادی مسلمان ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اخلاق کے زور سے اور اپنی تعلیمات کے زور سے پھیلا ہے۔ ایک سروے میں کہا گیا کہ 1934 سے 1984 تک، یعنی تقریباً 50 سال کے عرصے میں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں کتنا اضافہ ہوا، اس کا ایک سروے کیا گیا۔ سروے کے مطابق اسلام کے ماننے والوں میں 235% کا اضافہ ہوا، جبکہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں میں 47% کا اضافہ ہوا۔ تو 1934 سے 1984 تک، یہ پچھلی صدی میں تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی مسلمانوں کی جس نے سب کو تلوار کے زور سے مسلمان بننے پر مجبور کیا ہو۔ آج بھی یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، لیکن آج وہاں کوئی بھی جنگ نہیں ہو رہی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ تلوار کے زور سے پھیلا۔ ایک مشہور مورخ ہے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ڈی لیسی اولیری، ان کی کتاب ہے اسلام ایٹ دا کراس روڈ، اس میں پیج نمبر 8 پر لکھتے ہیں ہسٹری میکس اٹ کلیئر ہاؤ ایور that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated. پیج نمبر 8۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ ایک انتہائی بکواس کہانی ہے جسے تاریخ دانوں نے کبھی بھی دہرایا ہو۔ ایک اور جہاد کے سلسلے میں یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہے کہ کافروں کو قتل کرنا اور ان کی زمینوں کو اور عورتوں کو چھین لینا، جبکہ اسلام دین رحمت ہے اور اس نے اپنے ماننے والوں سے دیگر اقوام و ملل کے تحت ہمدردی و مساوات کا اور بھید بھاؤ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے منع نہیں کرتے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کون سے ظلم کو روا نہیں رکھا، مگر فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔
مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا گیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور اس میں ان کے جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی۔ ان سب باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب اسلام بے قصوروں اور نہتوں سے جنگ کا حامی نہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو مطعون کرنے اور ان پر دہشت گردی، جہادی ایسا ہونے لیبل لگانے کے لیے میڈیا کا بڑا سہارا لیا گیا۔ کوئی بھی واقعہ ہو جائے، اگر مسلمان نے کیا ہے تو اس سے پہلے ٹیررسٹ کا لفظ لگانا ضروری، تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں بار بار آتی رہتی۔ کسی دوسرے نے کیا ہے تو وہاں گون بتائیں گے، یہ گنڈے ہیں یا رائٹ ونگ لوگ ہیں یا دائیں بازو والے لوگ ہیں، تو ٹیررسٹ کا لفظ وہاں نہیں استعمال کیا جائے۔ امریکہ میں قانون ہے کہ کوئی بھی شخص بندوق رکھ سکتا ہے۔ آئے دن وہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی کسی اسکول میں چلا گیا، 10-20 لوگوں کو اس نے گولی مار دی، لیکن کبھی بھی ان پر ٹیررسٹ کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو پھر یہ دوہرا معیار ہے کہ اگر مسلمان کچھ کر دیں چھوٹی سی غلطی تو ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بات یہ پہلے آ چکی ہے کہ جہاد صرف جنگ کا نام نہیں ہے، جہاد کی بہت ساری 5 قسمیں جیسے یہاں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کے متعلق غلط فہمی پھیلانے کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ 26 آیتیں جیسا مشہور ہیں، آج مقالے میں بات آئی ہوگی۔ اس سلسلے میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب، مفتی سلمان صاحب منصور پوری، مولانا ارشد مدی صاحب کی کتابیں ہیں 26 آیتوں کے متعلق، ان کا مطالعہ ہمیں کر لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ میں وہ باتیں آئی ہیں، تاکہ کسی کے سامنے کوئی بات ہو تو ہم مدلل انداز میں اس کو پیش کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ صرف تراجم سے تو دھوکہ ہونے والا ہی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے اور اسلام کے مذہب کو دفاع کرنے کے لیے جو ممکن ہو سکے اللہ تعالی ہمیں اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔